پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طویل عرصے سے۔ الحمدللہ ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے مطالب، مفاہیم وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے اور اسی طرح یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ یہ نصیحتیں بس کیے جائیے، یہ جو نصیحتیں یہ اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، ایک ممتاز مفسر قرآن سے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کے حوالے سے بات کریں گے، سیکھیں گے۔ یہ آیت کیا ہے؟ یہ ایک پیغمبر کی دعا ہے، اور اس کا جو کینوس ہے وہ کتنا بڑا ہے وہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں بتائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ پورا ایک پس منظر ہے اس دعا سے پہلے کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں۔ دعا، چھوٹی سی دعا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہاں پر خیر کسے کہتے ہیں، خیر کا دائرہ کتنا وسیع ہے، یہ بھی ذرا ہم سوال رکھیں گے۔ یہاں فقر اور یہ فقیر، یہ فقر کے معنی کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آتا ہے کہ الفقر فخری، یہ جو فقر ہے میرا فخر ہے۔ اس کو ذرا کھولیں گے۔ خواتین و حضرات، اس واقعے پر بات کروائیں گے، اور اس واقعے سے کتنے سبق امت کو مل رہے ہیں، امت کے مردوں کو مل رہے ہیں، امت کی خواتین کو مل رہے ہیں۔ کس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں، کنویں پر بیٹھتے ہیں، کنویں کے قریب، وہاں دیکھتے ہیں کہ مرد الگ پانی بھر رہے ہیں، عورتیں الگ پانی بھر رہی ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ آپ آتے ہیں مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، آپ آئے، تم لوگ کیوں دو بہنیں شرم و حیا کا پیکر وہ الگ بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں پانی نہیں بھرنے دیتے، پہلے مرد بھریں گے اس کے بعد ہم پانی بھریں گے۔ آپ جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات اور پیغمبر کا ساتھ کیسے نصیب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی ہم سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب ہمارے ملک کا انتہائی معروف، انتہائی مقبول نام، ریڈیو ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ قصص اور آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसक़ा लहुमा थुम्म तवल्ला इलज़्ज़िल ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق اللہ العظیم۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور بولے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کلیم اللہ کس پیغمبر کا لقب تھا؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا حضرت مسیح علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اولو العزم پیغمبروں میں آپ شامل۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ جس پیغمبر کا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ ذرا سا پس منظر اس آیت سے پہلے آپ کی جو سمان عمری ہے، کس طرح آپ آئے اور کیسے کام کا آغاز کیا، کیسے نکلے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ سورۃ القصص کا مطالعہ آیت نمبر 24 کے تعلق سے کر رہے ہیں، اور مکی صورت ہے۔ قرآن حکیم میں انبیاء اور رسول کے حالات اور واقعات کے بیان کے 2 پہلو بنیادی طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک انبیاء اور رسول کے وہ واقعات جو اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں آئے جب وہ قوم کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، قوم کا رد عمل سامنے آتا ہے، قوم سے کشاکش کا معاملہ چلتا ہے، پھر نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور فرمانبرداروں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے اور ان کو عذاب سے محفوظ بھی فرماتا ہے۔ یہ عام طور پر قرآن حکیم کا وہ اسلوب ہے جو اکثر ہمیں قرآن حکیم میں دکھائی دیتا ہے۔ البتہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے تعلق سے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کے ذاتی حالات زندگی کو بھی بیان فرماتا ہے اور آغاز وحی یا ظہور نبوت سے پہلے کے واقعات کو بھی بیان فرماتا ہے۔ اس تعلق سے تو پوری ایک سورہ یوسف ہے جو بہترین ہمارے سامنے مثال ہے کہ جہاں یوسف علیہ السلام پر آغاز وحی کے بعد کا دور، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ البتہ ان کے ذاتی حالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ ظہور نبوت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، اب یہ تو مدین کا کلام کریں گے، لیکن ظہور نبوت سے پہلے کے واقعات، ان کی پیدائش کے موقع کا معاملہ، ان کی والدہ کی بے قراری کا معاملہ، صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیے جانے کا معاملہ، فرعون کے دربار میں پہنچنے کا معاملہ، پھر کسی دائی کا دودھ قبول نہ کرنے کا معاملہ، پھر ان کی بہن کے محل میں پہنچنے کا معاملہ، اور بہن کا ذکر کرنا کہ ایسے گھرانے کا ذکر کریں کہ جو اس کے لیے، اس بچے کے لیے کفالت کا سامان کر لے اور معاملہ بھی آسان ہو جائے، اور پھر ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا جانا۔ پھر عجیب بات ہے، جس فرعون کو ڈر تھا
نجومیوں کے بتانے پر کہ تیری سلطنت کو بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے خلاف سازش کرے گا۔ سارے بچوں کو قتل کروانے کا اس نے فیصلہ کر لیا اور حکم بھی جاری کر دیا، مگر جن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کل تحریک برپا ہونی ہے اسی فرعون کے دربار کے اخراجات پر، یہ نقطہ بھی آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، اسی فرعون کے دربار کے اخراجات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا معاملہ ہوا۔ ابھی تک ظہور نبوت نہیں۔ ہماری ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بہت سے طلباء و طالبات میں ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہر پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں، مگر ان کا ظہور نبوت کا معاملہ، اظہار نبوت کا معاملہ ایک خاص موقع پر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کے معاملہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے بہت واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ آغاز وحی 40 برس کی عمر میں ہوا۔ اس کو ہم ظہور نبوت یا اظہار نبوت یا اعلان نبوت کہتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن حکیم میں عام اسلوب تو یہ ہے کہ انبیاء پر ظہور نبوت ہو گیا، یہ انبیاء کا ظہور نبوت اعلان نبوت ہو گیا، قوم کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے، کشاکش کا معاملہ، یہ واقعات اکثر و بیشتر آتے ہیں۔ مگر قرآن حکیم میں یہ اسلوب بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ 2 مثالیں دی گئیں، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی ذاتی حالات زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ ترجمہ بھی جس کا کیا گیا کہ ان دونوں کے لیے پانی پلانے کا موسیٰ علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ذرا پس منظر بھی سامنے آ جائے کہ کس تناظر میں یہاں تک معاملہ پہنچا۔ تو ابتدائی کچھ بات تو میں نے اس مثال دینے کے دوران میں عرض کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا معاملہ، پھر وہ جوان ہوتے ہیں، اور وہ جو سورہ قرآن حکیم میں ذکر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک قبطی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا ہے۔ قبطی مصر کے رہنے والے کو کہا جاتا تھا، ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور ایک قبطی تھا جو کہ مصر کی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ ان کا آپس میں کچھ جھگڑے کا معاملہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیلی شخص کی التجا پر اس کی مدد کرنا چاہی، ایک مکہ ہی رسید ہوا اور وہ قبطی کا کام ہو گیا۔ یہ وہ معاملہ بنا کہ اگلے دن پھر قرآن حکیم بتاتا ہے اگلے دن پھر یہی شخص جو بنی اسرائیل کا تھا وہ ایک اور شخص سے جھگڑا کر رہا ہے اور پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا تو روز کا یہ معاملہ ہے کہ تو جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے اور اس طرح کی باتیں اٹھاتا رہتا ہے۔ اب یہ پھر آگے بڑھے ہیں اس کی حمایت کے لیے، اب یہ سمجھا کہ کل جو مکہ لگا تھا وہ مکہ کہیں مجھے نہ لگ جاؤ، میرا کام تمام نہ ہو جائے، اور اس کی زبان سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ایک شخص قبطی کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو چکا۔ اب یہ جو کیفیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ ایک مکہ رسید ہوا، اس شخص کو اس کی ہلاکت کا معاملہ ہو گیا، انہیں اب ایک اندیشہ سا ہوا کہ میرے خلاف کوئی اقدام نہ ہو، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ سبیل سجھا دی، راستہ سجھا دیا کہ وہ مصر سے چلے جائیں مدین کی طرف۔ ابھی تک ظہور نبوت نہیں ہے، ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہے، اور وہ جو ایک معاملہ ہو گیا خطا کا معاملہ، لغزش کا معاملہ، قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی فرما دیا، وہ تفسیر اپنی جگہ پر۔ یہاں مصر سے موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین کے علاقے میں، اور اس مدین کے علاقے میں جب پہنچے ہیں اس اندیشے کے تعلق سے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام فرعون اور آل فرعون کی طرف سے نہ ہو، یہاں جب اس علاقے میں پہنچے ہیں تو 2 لڑکیوں کو جو کہ آپس میں بہنیں ہیں، قرآن کریم بتاتا ہے انہیں دیکھا کہ وہ مردوں سے علیحدہ کھڑی ہیں۔ کنویں پہ کچھ لوگ ہیں، مرد ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ 2 لڑکیاں جو کہ بہنیں ہیں یہ علیحدہ کھڑی ہیں۔ معروف رائے یہ بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں لڑکیوں کے والد شعیب علیہ السلام تھی، معروف رائے ہے، جبکہ ایک رائے اس کے برعکس بھی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شیخ تھے، کوئی بزرگ آدمی تھے، اس بڑھاپے کو پہنچ گئے کہ اب وہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو مجبوراً ان کی بیٹیوں کو یہ پانی اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے باہر آنے پڑا۔ یہ تو تاریخی علمی بحث اپنی جگہ پر ہو جائے گی۔ نقطہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، مسافر بھی ہیں، بھوک بھی ان کو لگی ہوگی، ٹھکانہ بھی اس وقت کوئی نہیں ہے، پیچھے کا ظاہری اعتبار سے کہیں اندیشہ بھی موجود ہے، مگر ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ ہمارے سر ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مردانہ غیرت نے گوارا نہ کیا، مردانہ غیرت نے گوارا نہ کیا۔ سارے مرد پانی پلا رہے ہیں، یہ 2 بیچاری لڑکیاں علیحدہ کیوں کھڑی؟ جا کر پوچھا بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہمارے والد صاحب تو بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے ہمیں مجبوراً گھر سے نکلنا پڑا۔ معلوم ہوا کہ باہر کے کام کاج، یہ معیشت کا پہیہ چلانا، یہ گھر گھر ہستی کے معاملات کے لیے جو باہر محنت ہونی ہے، اصلاً اولاً یہ مردوں کے ذمے ہے۔ مجبوراً بات آ گئی کیونکہ والد صاحب ہمارے بوڑھے ہیں، عورتوں کے ہمارے کام نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں مجبوراً باہر آنا پڑا۔ آپ نے بڑی پیاری بات انٹرو میں اور باتوں کے ساتھ بیان فرمائی کہ وہ حیا کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انہوں نے گھونگھٹ بھی نکالا ہوا تھا،
اس پردے کا اہتمام کر رکھا تھا اور بالکل علیحدہ کھڑی تھی، منتظر تھیں کہ یہ مرد چلے جائیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی کوشش یعنی کریں۔ اختلاط اس زمانے میں بھی نہیں ہوا کرتا جی تھا، سیگریگیشن موجود تھی، جی مرد الگ عورتیں الگ، جی، اور ان کی نسوانی جو حیا تھی، جو کہ اصل زیور ایک عورت کا، وہ بھی رکاوٹ تھا۔ کیا مطلب رکاوٹ تھا؟ کہ ایک اختلاط کا معاملہ کریں اور جا کر مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں، قطعاً نہیں، انہوں نے علیحدہ رہنا، انتظار کرنا گوارا کیا مگر اختلاط کرنا گوارا نہ کیا۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی مردانہ غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا، جا کر پوچھا ہے اور ان کے لیے اس کنویں میں سے ان کے جانوروں کے لیے پانی انہوں نے نکالا۔ یہاں مفسرین نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یہ نقطہ کم مفسرین نے بیان فرمایا لیکن بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے بھائی تمہارا کیا معاملہ بتا دیا، ہمارے والد صاحب تو بوڑھے ہیں، تو کوئی اور انتظام نہیں ہے پانی کا؟ کہا ایک اور کنواں بھی ہے مگر اس پر اتنا بھاری پتھر ہے کہ کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹایا۔ یہ جو آگے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے والد کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دی تھی، قوی الامین کی، یہ قوی میں قوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ دوسرا کنواں تھا جس میں پانی موجود تھا مگر پتھر اتنا بھاری تھا کیونکہ اس کو ہٹا نہیں سکتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو ہٹایا ہے اور وہاں سے ان کو پانی پلایا۔ یہ بھی تفسیری روایات میں اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے تحت بات بیان کی گئی، واللہ اعلم۔ معروف بات ہوئی کہ وہ مرد جو پلا رہے تھے وہیں سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلانے کا اہتمام کیا، کوئی اجرت کا تقاضا نہیں، کوئی شکر گزاری کے جذبات کی خواہش نہیں کی، ان کا کام کر دیا۔ یہ تو جا کر دونوں لڑکیاں اپنے والد کو ان کی قوی ہونے، امین ہونے کے اندر امانت کا پہلو بھی ہے، اور وہ نگاہوں کی امانت، اس میں خیانت کا معاملہ نہ ہو۔ وہ جو اللہ نے بندے کو اعضائے جسمانی عطا فرمائے، جو امانت، ان کا غلط استعمال نہ ہو، اس کا بھی مشاہدہ ان لڑکیوں نے کیا ہے اور قوت کا بھی مشاہدہ کیا ہے ان لڑکیوں کے اعتبار سے، ان لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اور اپنے والد کو جا کر یہ رپورٹ بھی پیش کی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا، اب ہے جو آیت کریمہ بتا رہی ہے، اب وہ سائے میں آ کر بیٹھے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا ہو رہی ہے اس بڑی ہی لجاجت والی، عاجزی والی، بندگی والی، عبدیت کا جو ایک پیکر ہونا چاہیے اس کے اظہار والی دعا ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے۔ یہ تو تھوڑا پس منظر ہوا کہ دعا کے پیچھے سارے حالات کیا چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر دعا کے اثرات اس پر، یعنی قبولیت دعا یہ کیا ہوتی ہے، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے، فاقہ کیا ہوا ہے، پاؤں میں چپل تک نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، مصر سے مدین پہنچ رہے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے، سیکھیں گے کہ پھر کیا ہوا۔ پھر وہ حیا کا پیکر، وہ دونوں لڑکیاں وہ کیسے آئیں اور انہوں نے کیا کہا، ذرا اس دعا کے جو الفاظ ہیں ان پر میں چاہتا ہوں ذرا آپ بات فرمائیں۔ جی علی صاحب، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مشہور آیت ہے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا جو ایک مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے تذلل، یعنی جھک جانا، بچھ جانا۔ اس جھک جانے اور بچھ جانے کی ایک انتہائی کیفیت وہ دعا میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت ہی جامع مختصر احادیث ہیں جامع ترمذی میں، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ دعا عبادت کا جسٹ، اس کا مغز، اس کا جوہر اور اس کا حاصل ہے۔ اعمال عبادت میں مطلوب تذلل، بندہ جھک جائے، بچھ جائے۔ اس جھکنے کی انتہائی کیفیت خود حضور فرمانے عبادت کا جو جسٹ اور جوہر ہے وہ دعا ہے، اور آپ فرمان الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی کو حضور عبادت قرار دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ ہے کہ دوسری تیسری مرتبہ ہمارا دروازہ کوئی کھٹکھٹائے ہمیں غصہ آتا ہے، مانگنے والے پر غصہ آتا ہے۔ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے غضب اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، بلکہ وہ جو مشہور آیت کریمہ سورہ مومن آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرما دیا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، یہاں بھی عبادت آیا،
سیدخلون جہنم داخرین، پہلے دعا کرنے کا حکم، لیکن آگے فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کریں گے ان کو ذلیل کر کے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ گویا عبادت کو، دعا کو عبادت قرار دیا جا رہا ہے، اور نہ مانگنے والے کو اللہ تکبر میں مبتلا قرار دے رہا ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو، ہمارے محاورے میں کہیں تم اپنے آپ کو ترم خواہ پھنے خواہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی شے کی حاجت نہیں؟ نہ، جو اللہ کی عبادت مراد دعا سے تکبر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ دعا کی اہمیت۔ اب یہ اس قدر اللہ کو مانگنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنا متوجہ فرماتا ہے مانگنے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندوں انبیاء اور رسل علیہم السلام کی دعائیں قرآن پاک میں نقل فرمائی۔ سبحان اللہ، کبھی اللہ نقل فرماتا ہے، کبھی اللہ تعلیم دیتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی دعا کیجئے ربی زدنی علما۔ جی، اور اسی طرح کبھی اللہ دعائیں نقل فرماتا ہے انبیاء اور رسول کی۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں تعلیم فرمائی، انبیاء کے ذریعے تعلیم فرمائی۔ پس منظر بھی سامنے آ رہا ہے، آگے امپیکٹ بھی، نتائج بھی سامنے آئیں گے، لیکن نقطہ کیا ہے؟ ہمیں مانگنے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ دعا کے آغاز میں پہلا لفظ کیا ہے؟ ربی، اور آخری لفظ کیا ہے؟ فقیر۔ یہی ہے وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ خالق کائنات، مالک کائنات، وہ رازق کائنات، وہ جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس رب کا پہلا تعارف یہی قرآن پاک رکھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم کیا ہیں؟ عموم کے اعتبار سے بات کریں، نبی بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، نبی بھی اللہ ہی کے محتاج تھے، اور ان نبیوں کی دعائیں نقل کر کے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں جب تک کہ اس کی عطا، اس کا انعام، اس کا فضل، اس کا اذن ہمارے لیے نہ ہو۔ تو اس دعا میں خوبصورت انداز، رب سے دعا شروع ہوئی، ربی اے میرے رب، اور فقیر کے لفظ پر دعا ختم ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ یہی بندے اور رب کا معاملہ ہے کہ وہ رب ہے اور ہم اس کے فقیر ہیں، اور اس رب کو بندوں کا فقیر بنے رہنا، اس معنی میں کہ وہ اپنی حاجات رب کے سامنے رکھیں، اپنی محتاجی رب کے سامنے پیش کریں، رب کو یہی بات پسند ہے۔ اب آئیے اس دعا کا تھوڑا انالیسس کر لیں۔ پس منظر کیا ہے؟ مصر سے چلے ہیں، اور بہرحال جو پس منظر ہمارے سامنے ہے، ایک فرعون کے دربار کے اخراجات پر ان کی پرورش ہوئی ہے۔ تو بہرحال ناز و نعم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، آسائشوں کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ ہم تصور کر سکتے ہیں وہ سب چھوڑ کر آ گئے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، اپنی سرزمین کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور ابھی کیفیت کیا ہے؟ مسافر بھی ہیں اور بھوک سے دوچار بھی ہیں، اور آپ نے ظاہری کیفیت جو لباس کی ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی ظاہری اسباب ہیں۔ اس ساری کیفیت کو، پچھلے معاملات کو دیکھ لیا جائے اور اس وقت کس کیفیت میں ہیں، اب جو دعا ہو رہی ہے وہ کس قدر دل کی گہرائیوں سے ہو رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان تمام واقعات کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ جس کا ذکر آپ نے فرمایا، کھانا نہیں ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، مصر سے مدین پہنچ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ایک پتھر کے اوپر۔ ایک کام اور کہ ایک شخص آپ کے ذریعے ہلاک ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دعا موسیٰ علیہ السلام مانگ چکے ہیں اللہ سے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دعا وہ مانگی گئی، اب دعا یہ مانگی جا رہی ہے، بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، وہ دعا مانگی بھی لی گئی اور قبول بھی ہو گئی ہے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ That's it۔ اب اس نقطے پہ تو کوئی سوال اٹھنے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا ایک بندہ مومن کی طرف سے۔ آپ کی بات اور آگے بڑھتی ہے، ایک اور جگہ جب فرعون نے، جب بعد میں پہنچیں گے فرعون کے دربار میں ظہور نبوت کے بعد کہ تمہارے ہاتھوں تو شخص کے قتل کا معاملہ ہو گیا تھا، ذکر بھی انہیں فرمایا، اور ساتھ کا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ یہاں ضالین کا ترجمہ بڑا اہم اور بڑا محتاط ہوگا، جبکہ میں خود ابھی تلاش حق میں تھا۔ کس معنی میں؟ ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا، اس لیے میں نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ ظہور نبوت تو مدین سے واپسی پر ہوگا، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، یا ضالین بمعنی ابھی میں تلاش میں ہوں، ابھی تو مجھ پر وحی کا نزول نہیں ہوا۔ گویا اس تلاش میں بھی ہیں کہ راست کیا ہے،
صراط مستقیم کیا ہے، پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بات آپ کی پہلے نقطہ آ گیا، فغفر لہو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مغفرت ہو گئی ہے، وہ چیپٹر کلوز۔ البتہ اب یہ ساری حاجات ہیں ظاہری اعتبار سے، اور وہ اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آگے جو اس کا امپیکٹ ہے اس پر ہم کلام کریں گے ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ اب لیکن آپ نے جو بات فرمائی کہ ظاہری حاجات، جی اب یہ ظاہری حاجات کو ذرا اس کو بڑا کرتے ہیں۔ جی اس کو۔ بالکل۔ گھر مل جانا، یعنی ایک پیغمبر ہے نا، ایک عام آدمی نہیں ہے۔ گھر مل جانا، یعنی ٹھکانہ اللہ نے فراہم کر دیا۔ بوڑھا باپ، اس میں ایک نصیحت اور بھی یہ ہو رہی ہے، تم جلدی کیسے آ گئی ہو آج؟ تم تو دیر میں آتی ہو نا تم دونوں۔ وقت لگتا ہے۔ انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا، پیغمبرانہ غیرت۔ ابھی آپ نے بات فرمائی تھی مردانہ غیرت، وہ ہے پیغمبرانہ غیرت۔ اچھا اس کو بلاؤ، کام کیا اس نے، کون ہے وہ؟ اس کی اجرت ہم دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کسی کا احسان رکھا نہیں جاتا، بالکل بالکل بالکل، اتارا جاتا ہے احسان۔ شعیب علیہ السلام بھیجواتے ہیں، پھر وہ دونوں لڑکیاں حیا کا پے کر آتی ہیں، دعا مانگ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فرمائیے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا، میں چاہتا ہوں الفاظ قرآنی بھی سب، تمشی علی استحیاء، چلتی ہوئی آئی ہیں، استحیاء حیا کا پیکر بنتی ہوئی۔ ان کا لباس اور چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ حیا کی پیکر ہیں۔ قرآن حکیم نے اس وصف کو نمایاں کیا۔ جنتی عورتوں کا بھی بار بار ذکر، ان کے حسن کا ذکر بھی قرآن کریم کرتا ہے، مگر ان کی سیرت کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے۔ جنتی عورتوں کا بھی حیا کا وصف بار بار قرآن پاک نے نمایاں کیا، اور اس مقام پر تمشی علی استحیاء، وہ دونوں جو بیٹیاں تھیں جناب شعیب علیہ السلام، جو مشہور بزرگ جو بھی تھے، ان کی دونوں بیٹیاں تمشی علی استحیاء، پورا حیا کا پیکر بنتی ہوئی وہ چل کر آئی، ان کی چال بتا رہی ہے۔ اور جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے گھونگھٹ بھی نکال رکھا تھا، اس قدر پردے کا انہوں نے اہتمام کیا تھا۔ اور یہ بڑی قیمتی بات آپ نے ایک اور بیان فرمائی، یہ پیغمبرانہ اخلاق کا معاملہ، کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کا معاملہ کیا تو اس کے احسان کا بدلہ چکانا ہماری شرافت کا تقاضا بنتا ہے، دیانت کا تقاضا بنتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اچھا، میں اس میری پچھلے جملے کا ایک حصہ اور عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے جو عرض کیا نا کہ ظاہری حاجات، پیغمبر تو ہوتے ہی اللہ کے حکم کے تابع، پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانی سطح پر زندگی گزارتے ہوئے دکھایا ہے ہمیں۔ وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس طرح چاہے ان کو عطا کر سکتا ہے، مگر بندوں کے سامنے کیونکہ پیغمبروں نے نمونہ بننا ہوتا ہے، تو وہ بندوں کے درمیان میں رہ کر، بندوں کی سطح پر، انسانی سطح پر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور جیسے حاجات ہمارے لیے ہیں، حاجات پیغمبروں کے لیے بھی۔ ضمناً ایک بات آ جائے گی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مشہور معاملہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے، مگر صحابہ کرام کو آپ نے منع فرما دی، یعنی 2 دن کا مستقل لگاتار روزہ۔ تو عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ بھی تو رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، یہ بڑا علمی نقطہ بھی ہمارے ناظرین غور کریں گے انشاءاللہ۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ انا ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں۔ ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ مجھے پلاتا ہے۔ تم میں سے کون میری طرح کا ہو سکتا ہے؟ تو ایک وہ بات تو قرآن پاک میں آتی، انما انا بشر مثلکم، بالکل صحیح۔ انبیاء انسانوں میں سے چنے گئے، انسانوں کے درمیان انہوں نے زندگی بسر کی، البتہ وہ خاص چنے ہوئے بندے ہوتے اور ان پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے عرض کرنا چاہا، انبیاء ظاہری اعتبار سے بندوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، بندوں کے لیے نمونہ بننا ہے، ساری مشقتیں زندگی گزارنے کی وہ بھی جھیلتے ہیں، بلکہ عام لوگوں سے بڑھ کر جھیلتے ہیں۔ تو جس طرح ہماری حاجات ان کی بھی ہیں، ورنہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنے خزانے غیب سے کس طرح ان کو نوازتا ہے۔ یہی تو موسیٰ علیہ السلام ہے، بعد میں کیسے کیسے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، ٹھیک، اور اینڈ سو آن۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جو ایک سوال میں اٹھانا چاہ رہا تھا، وہ بات کہیں اور نکل گئی۔ ہمارا معاملہ انسانوں کا معاملہ، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور ختم نبوت بھلا دی جائے اب یہ بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ چیپٹر بند ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ رب انی لما انزلت الیہ من
خیر فقیر، جی فقیر پر آپ نے بات فرمائی، خیر، جی اب یہ خیر میرے اور آپ کے لیے خیر، میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ مجھ سے کرے، لیکن جب کوئی رسول خیر کا معاملہ مطلوب ہوتا ہے اسے، تو اس خیر کا کینوس کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پلانر جی جی اللہ تعالیٰ، جی جی اللہ اکبر، وہ پورا ایک پلان بن رہا ہے، کس طرح اٹھتے ہیں، کیسے گھر پہنچتے ہیں، شعیب علیہ السلام سے کیا مکالمہ ہوتا ہے، آپ نوکری کرتے ہیں، اس سے قبل شیخ صاحب آپ اکٹھا یہ بس فرما دیجئے، باپ بیٹیوں سے مشورہ کیوں کر رہا ہے کہ کیوں نہ ہم اس آدمی کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیں؟ کیا بیٹیوں سے ہمارے معاشرے میں آج ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے ہیں، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، کیا ہم اپنی خواتین کو مشاورت میں شامل کرتے ہیں؟ کسے باشد بہت کم، کہیں کہیں ہو جاتا ہوگا، لیکن پیغمبر ایک نصیحت یہ بھی کر رہے ہیں جو گھر کے معاملات ہوں اس میں عورت کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ میں ام المومنین سے مشورہ کر رہے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں رکھیں؟ جی اب دلیل چاہیے نا مجھے، صحیح، پیغمبر کو، باپ کو دلیل چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قوی ہے، امین ہے۔ قوی نظر آتا ہے ایک شخص کہ ہاں بہت اچھے جسے کا مالک ہے، امین۔ جب واپس آ رہے ہیں گھر کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، لڑکیاں پیچھے چل رہی ہیں۔ پہلے موسیٰ پیچھے تھے علیہ السلام، نگاہ پڑتی تھی، انہوں نے کہا نہیں، یہ مردانہ غیرت کو گوارا نہیں ہے، تم لوگ مجھے گائیڈ کرتی رہو۔ امین ہے، نگاہوں کی امانت۔ جی جی بہت ساری باتیں ماشاءاللہ آپ کے اس تبصرے میں جمع ہو گئی۔ پہلی بات تو وہی جو پہلے جملہ آ گیا، پیغمبرانہ اخلاق۔ قرآن حکیم اگر یہ شعیب علیہ السلام ہی ہیں تو ایک پیغمبر کا اسوہ بیان فرما رہا ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں سے مشاورت کر رہے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر خیر آپ نے فرما دی صلح حدیبیہ کے تعلق سے، جب 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حالت منتظرہ میں ہیں، جب حضور نے فرمایا کہ احرام کھول دو تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں کھول رہے، تو اس میں ایک حکمت تھی کہ شاید حالت منتظرہ تھی، ویٹ اینڈ سی کا معاملہ تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دو خوبصورت جملے، آپ کھول دیجئے سب کھول دیں گے۔ حضور نے احرام کھولا، سب نے کھول دیا۔ اب 1400 صحابہ میں کبار صحابہ، بڑے جیے صحابہ کرام موجود ہیں، وہ حالت منتظرہ میں، مگر یہ معاملہ ریزالو ہوا امت کی ماں کے اس مشورے سے جو حضور نے مشورہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات، انیسہ پیغمبروں پر تو وحی آ رہی ہے، تو پیغمبروں کو تو کسی مشورے کی ضرورت بھی نہیں، مگر اللہ قرآن پاک میں مشاورت کا ذکر فرمائے، سنت رسول علیہ السلام سے مشاورت کا ذکر ملے، اس کا مطلب ہے کہ باوجود اس کے کہ پیغمبر پر وحی آتی ہے اور وہ مشورہ کر رہے ہیں، تو باقی کسی کی حیثیت رہ کیا جاتی ہے؟ کیا کوئی عقل کل ہے کہ جس کو مشورے کی ضرورت نہ ہو، ڈائریکشن کی ضرورت نہ ہو، الیبریشن کی ضرورت نہ ہو، ڈسکشن کی ضرورت نہ ہو، اینڈ سو آن؟ اور یہ مستقل سنت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت میں جاری فرمائی، سو مسو کہ قرآن کریم ایمان والوں کا ایک وصف بیان کرتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات جس کو دوبارہ ریمفیسائز کر لیتے ہیں، بیٹیوں سے مشورہ، بیوی سے مشورہ۔ شاید آج ہماری پتہ نہیں کون سی مردانہ، لفظ غیرت بھی ٹھیک نہیں ہے، مردانہ ہماری کو غلط فہمیاں ہیں کہ شاید عورت کو ہم شاید دیگر سمجھ بیٹھے ہوں یا پتہ نہیں کچھ اور سمجھ بیٹھے ہوں کہ وہ معاملات کی جس میں گھروں کے معاملات کے حوالے سے بھی بات آ سکتی ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو گھر کا معاملہ نہیں تھا، وہ تو اس وقت کی امت کا معاملہ تھا 1400 صحابہ کرام سے متعلق۔ تو یہ سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتا رہی ہے کہ مشاورت میں گھر کی خواتین کو، وہ بیٹیاں ہوں، وہ ماں ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، تو ماں کیوں نہیں ہو سکتی، بہن کیوں نہیں ہو سکتی، بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کے دلائل کتاب و سنت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ہاں مشاورت میں شامل کرنا چاہیے، اور حدیث مبارک میں کہ مشورہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، یہ مستقل سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جس پر توجہ رہے۔ دوسری بات، آپ نے جہاں قوی کا ذکر آیا ہے وہاں امین کا ذکر بھی آیا، اس کی بھی آپ نے لیبریشن کر دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے جب بھی حیا کے حوالے سے کلام ہوتا ہے
پردے کے حوالے سے کلام ہوتا ہے، نگاہوں کے حوالے سے کلام ہوتا ہے، گیٹ اپ کے اعتبار سے کلام ہوتا ہے، تو اکثر و بیشتر صرف عورتوں کے ہی تعلق سے کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ مرد کو نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، مرد کو بھی حیا کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک قواری، پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ یہ حضور کی حیا کا ذکر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ طرز عمل جو بھی گفتگو آئی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے امین ہونے کا تذکرہ آیا ہے، یہ تذکرہ بتا رہا ہے، قرآن پاک میں اس کے ذکر کے آنے کا معاملہ بتا رہا ہے کہ جتنا حیا کے حوالے سے اہمیت کا معاملہ عورتوں کے لیے ہے، اتنا ہی حیا کے حوالے سے اہمیت کا معاملہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن پاک میں تو سورہ نور میں نگاہوں کی حفاظت کا ذکر آیا، سورہ نور کی آیت 30 میں پہلے مردوں کی نگاہوں کی حفاظت کا ذکر ہے، پھر آیت 31 میں عورتوں کی نگاہوں کی حفاظت کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ایکولی اس پہلو کے اعتبار سے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حیا کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے۔ کیوں؟ حدیث مبارک کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا، یہ عموم کی بات ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو، پھر جو کرو گے وہ کم ہوگا، یعنی جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی، جو بربادی آئے گی وہ کم ہوگی، جو معاشرے کا بگاڑ آئے گا وہ کم ہوگا اگر یہ حیا کا وصف نکل جائے۔ یہ مرد کے لیے بھی لازم اور یہ عورت کے لیے بھی لازم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تھوڑی گفتگو فرما دیجئے خیر کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ارشاد۔ بالکل، قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں بھئی خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن حکیم عبادت کے ساتھ بھی خیر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سورہ الحج کے آخر میں ہے، آیت نمبر 77 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ تو اہل علم نے بیان فرمایا کہ یہ اعمال عبادت کے لیے اور عموم کے اعتبار سے بھلائی کے کاموں کے لیے بھی خیر کا لفظ قرآن حکیم میں آتا ہے۔ اسی طرح خیر کا لفظ قرآن حکیم میں مال کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ العادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس خیر اس دولت کی بڑی شدید محبت انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں خیر کا لفظ قرآن حکیم کے لیے آیا، وہ یا وحی کہیں، ہدایت کہیں، اس کے لیے بھی خیر کا لفظ آتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 ہے، ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خیر نازل فرمایا۔ اور خیر کا لفظ مادی جو نعمتیں ہیں، جو کھانے سے متعلق ہوں، پینے سے متعلق ہوں، لباس سے متعلق ہو اور حاجات سے متعلق ہوں، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گویا روحانی نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مادی نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اعمال خیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گھر گھر ہستی کے معاملات چلانے کے لیے بہرحال دولت کی ضرورت ہے، حلال کمانے کا حکم ہے، کمائیں گے کچھ بچے گا تو زکوٰۃ بھی دیں گے، تو گھر گھر ہستی کے چلانے کے لیے اگر دولت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی خیر کا لفظ آیا۔ تو حاصل کلام چاہے وہ بھوک کا مسئلہ ہے فی الوقت، چاہے وہ لباس کا مسئلہ ہے فی الوقت، چاہے وہ ٹھکانے کا معاملہ ہے فی الوقت، چاہے وہ سورس آف انکم ملازمت کہہ لیں اس کا معاملہ ہو، خواہ وہ نکاح کی خواہش مند ہوں، خواہ وہ خیر کی تلاش میں ہوں، اعمال خیر کے حوالے سے فکر مند ہوں، ان سارے اعتبارات سے اس لفظ خیر کے اندر وسعت اور جامعیت موجود ہے۔ اور انتہا کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ میں معین کر کے بتاؤں اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، نہ، مالک تو جو دے وہی خیر ہوگا میرے لیے، تو جو عطا فرما دے وہی بھلا ہوگا میرے لیے۔ اور اس کی انتہا کیا ہے؟ جو تو دے دے میں اس کا فقیر ہوں، جو تو نازل فرما دے میں اس کا فقیر ہوں۔ یہ انتہائی لجاجت تو ہے، یہ انتہائی عبدیت پر مبنی طرز عمل والی دعا بھی ہے، اور گویا جامعیت اس قدر ہے کہ مادی روحانی ساری ہی نعمتیں گویا اس میں مانگی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، مادی روحانی نعمتیں اس دعا کے ذریعے مانگی جا رہی ہیں۔ یہ نکاح کو مادی نعمت ہم سمجھیں گے یا روحانی نعمت؟ سبحان اللہ۔ ایک جی بجا اس کے بعد سلسلہ نبوت کا طور وہ بھی آ رہا ہے، 7 برس کی نوکری بھی آ رہی ہے، تو یہ مادی نعمت ہے یا پیغمبرانہ ماحول میں تربیت؟ مادی نعمتوں کا حصول بھی ہو رہا ہے، گھر ٹھکانہ مل گیا، نکاح ہوا، اللہ اکبر، اور ایک پیغمبر کی صحبت حاصل ہوئی۔ جی، نکاح ہو سکتا ہے عام کسی انسان کے لیے ایک محض انسٹنکٹ، ایک فطری خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے،
مگر ایک امتی کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہر نبی کی سنت ہے نکاح، اور آپ فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے ایمان کی تکمیل نکاح کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے نکاح سے بندے کی نگاہ نیچی رہتی ہے اور اس کے پرائیویٹس، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ محبت میں پائیداری نکاح سے بڑھ کر کسی بندھن میں نہیں ہے۔ جب اتنی باتیں میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرما دیں تو محض یہ میرے ایک اینیمل انسٹنکٹ یا فطری خواہش کو ہی فقط پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ میری حیا اور میرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے وہ فطری خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے، مگر جب میں رب کے حکم کے تحت پورا کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے تحت پورا کرتا ہوں، تو یہ مادی یا دنیاوی مسئلہ نہیں رہتا، یہ میری روحانی ضرورت اور رب کی نعمت بن جاتی ہے میرے لیے روحانی اعتبار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ خیر کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، مادی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے ان نعمتوں سے اور روحانی نعمتوں سے بھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال رکھیں، ایک سوال ذرا بڑا اہم سوال ہے کہ اس دعا کی برکتوں میں سے کیا یہ برکت بھی موجود ہے کہ جن گھروں میں نکاح شادی وغیرہ اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں تو جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں؟ جی مجرب ہے، مجرب اس یعنی تجربہ ثابت شدہ بات ہے، اور آگے خود موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر اگلی آیات میں آتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو نکاح کے خواہش مند ہوں، بظاہر کو رکاوٹ ہے یا بظاہر شاید اسباب نظر نہیں آ رہے، نکاح کا معاملہ ہو، رہائش کا معاملہ ہو، ملازمت کا معاملہ ہو، یہ تو فوری حل ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام کے، فوراً۔ تو نکاح ہے، ملازمت ہے، رہائش ہے، کسی خوف کا اندیشہ ہے، اس سے نجات ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فوراً بات آ رہی ہے۔ یعنی یہ تو آپ کہیں کہ نقد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دکھا دیا، لیکن جب ہم نے یہ کلام کیا کہ یہ خیر بڑا وسیع تر مفاہیم کا حامل لفظ ہے، تو یہ چار تک بات محدود نہیں رہے گی۔ ہم اپنی محتاجی رب کے سامنے رکھیں، محتاجی کی بھی نوعیت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص شادی شدہ ہو، اس کی محتاجی کا مسئلہ نکاح ہونے کا نہیں، ممکن ہے صاحب اولاد نہ ہو، عین ممکن ہے، ممکن ہے صاحب اولاد بھی ہو تو اب اس کو اولاد کی حاجت نہیں، مگر مالک ان کی کفالت جو تو نے میرے ذمہ ڈالی ہے اس میں رکاوٹ ہے، تو وہ خیر مال بھی تو ہوگا، وہ خیر مجھے دے دے کہ اس کفالت کو انجام دینا میرے لیے آسان ہو جائے۔ یوں اگر تو یہ مجرب ہے ان کے لیے بھی کہ جو ابھی نکاح کے خواہش مند ہیں، رہائش جن کے پاس اپنی نہیں ہے یا رہائش کا بندوبست نہیں ہے یا ملازمت جن کے پاس نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اور مسائل ہماری مشکلات ہیں ان کے اعتبار سے بھی بڑی مجرب دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمیں سکھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں، تمام جو خدمتیں ہوئیں، نوکری ہوئی، اس کے بعد نکاح ہوا، روانہ ہو رہے ہیں، خیر دعا سے ہم جوڑ رہے ہیں اس بات کو، تو جب پہنچتے ہیں روشنی، آواز، پورا واقعہ آپ بیان فرمائیے کہ اللہ کس طرح نبوت سے نواز رہا ہے، سرفراز کر رہا ہے۔ تو جب ہم، اور وہ تو رسول، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انہیں نبوت دے رہا ہے، جب ہم میں سے ایک عام شخص دعا پڑھتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی مراتب یا ہمارے روحانی سلسلے، روحانی سطح، کیا اسے بلند نہیں کرتا؟ وجہ ہے بس دو تین باتیں ذرا پچھلے تسلسل میں آ جائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام، اگر معروف روایت کو ہم لیں، دو آ رہے ہیں وہ ہم پہلے بیان کر چکے، ان کے درمیان طے ہوا 8 برس کا معاملہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم 2 برس اور پورے کر لو تو تمہاری طرف سے اضافی اور بہتر معاملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس پورے کیے، یعنی یہ بھی ہے کہ اپنے وعدے کو بہتر انداز سے نبھانا، اور اس کے اندر اور تفصیل بھی ہے کہ وہ ملازمت اور سارے معاملات بھی ہو گئے۔ ایک اور نقطہ بھی ہے کہ یہاں جو نکاح کے لیے پیغام تھا وہ ان لڑکیوں کے والد کی طرف سے گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ بھئی پیغام نکاح سے لڑکے والوں کی طرف سے جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس مقام پر پیغام نکاح ان لڑکیوں کے والد کی طرف سے گیا ہے، اور اس پر یہ طے ہوا کہ 8 برس تم یہاں پر رہو گے اور ملازمت وغیرہ کا معاملہ کرو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس پورے کیے۔ ان 10 برس کے پورے ہو جانے کے بعد پھر مدین سے واپسی ہو رہی ہے مصر کی طرف، تو اس سفر کے دوران میں وہ ہے ظہور
نبوت کا معاملہ وادی طوا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، بلکہ کلام فرمایا ہے، اسی لیے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ بھی فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے جانے تھے ان کا بھی مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا گیا۔ یہ تو ہے جو اظہار نبوت، اعلان نبوت ہوا۔ آپ کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اب ہم تو عام لوگ ہیں، عام انسان مسلمان ہیں، ہم اگر یہ دعا مانگتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے درجات کی بلندی، روحانی، ہماری روحانی ترقی اور اضافہ کر لیں ہمارے قرب الہی کا باعث بنے گا؟ وائی ناٹ؟ جب بندہ رب کو پکارے، اللہ اکبر، ایک معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو اللہ کو تو پسند ہے یہ مانگنا، اور بندہ جب لجاجت کے ساتھ اس سے مانگ رہا ہے، روتا بھی ہے، اور مجھے اجازت دیجئے کہ آنسوں کا تڑکا بھی اس پر لگ جائے تو اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک وہ جو قتال کی کرتے ہوئے خون کا بندے کے وجود سے بہ جائے، اور دوسرا وہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے بندے کی آنکھ سے بہ جائے۔ وہ تو اس قدر اللہ کو پسند ہے کہ کبھی روتا ہوا بندہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو حدیث مبارک ہے کہ اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یس، یہ دعا ہو اور مطلق دعا کا اہتمام ہو، بندہ اپنی عاجزی اللہ کے ساتھ، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے، حدیث ہے سبحان اللہ، مسلم شریف کی روایت، جو اللہ کے حضور اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اس عاجزی، جھکنا، بچھ جانا، اس کی انتہائی شکل تو دعا ہے۔ تو لازماً یہ دعا ہماری روحانی ترقی، قرب الہی میں اضافے، درجات کی بلندی اور رب کی عنایتوں کو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ ہمیں واقعتاً شعوری طور پر مانگنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک عام دعا نہیں بلکہ یہ ایک رسول کی دعا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی، یعنی اب قیامت تک یہ دعا پڑھی جاتی رہے گی۔ بجا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب مزید گفتگو ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا موضوع، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رکھتا ہے، 550 سے زیادہ آیات میں کم و بیش۔ اللہ اکبر، 30 سپارے، 28 میں ذکر موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بات کروائیں گے، پھر وہ رب اشرح لی صدری پہ بھی بات کروائیں گے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پر بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے آپ سے۔ خواتین و حضرات، واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کلیم اللہ کس پیغمبر کا لقب تھا؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا حضرت مسیح علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ اذہان طاہر صاحب کراچی سے۔ اذہان طاہر صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم روانہ کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کرے۔ جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر